اس کی مثال کیا ہے؟ امریکہ نے شراب نوشی کی ممانعت کے سلسلے میں اپنا مشہور قانون 17 نومبر 1919 کو صادر کیا 1919 میں، جس کو کانگریس نے تقریباً اتفاق رائے سے منظور کر لیا، یعنی بل پیش کیا گیا پارلیمنٹ میں۔ پھر نومبر 1920 میں اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہوئی۔ اس قانون کے مطابق ہر وہ شخص قابل سزا قرار پایا جو شراب کو چھپ کر یا اعلانیہ بنائے، اس کو فروخت کرے یا اس کی نشر و اشاعت کرے، اس کو امپورٹ یا ایکسپورٹ کرے یا اس کو منتقل کرے یا اس کو اپنی نگرانی میں رکھے۔ پھر عوام کو حفظان صحت اخلاقی نقطہ نگاہ سے شراب کے خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے زبردست جدوجہد کی گئی۔ اس سلسلے میں 9 ملین سے زیادہ صفحات کالے کیے گئے، یعنی لکھے گئے، 9 ملین پیجز، اور قرآن کی 2 آیتیں، یہ 2 یہاں جنہوں نے آخری حکم۔ اور 1920 میں اس سلسلے میں $65 ملین اس مہم پہ خرچ کیے گئے۔ یہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں یہ رقم کتنی زیادہ ہے، $65 ملین کس کام کے لیے لگائے گئے؟ اس کوشش میں لگائے گئے، اس پروپیگنڈا مہم میں کہ شراب سے روکا جائے لوگوں کو۔ یہ قانون 1933 تک نافذ رہا۔ اس دوران حکومت نے 1 ملین سے زیادہ لوگوں کو سزائیں دیں، ان کو شراب نوشی یا بنانے یا تجارت کرنے کے سلسلے میں جیلوں میں بند کیا۔ لیکن اس دوران شراب کی مختلف قسمیں پوشیدہ طور پر پھیل گئیں، مجرموں کی پارٹیاں وجود میں آ گئیں۔ یہ معاملہ اس حد تک بڑھا کہ کانگریس نے مجبور ہو کر 1933 میں بیئر اور سیڈر کو CIDAR کو جائز قرار دے دیا۔ پھر بالآخر دسمبر 1933 میں قطعی پابندی اٹھا لی گئی، یعنی مجبور ہو کے قانون ختم کرنا پڑا۔ تو اس سے دنیا کی عظیم ترین مملکت پچھلی صدی میں ناکام ہو گئی شراب قانون کو بنا کر واپس لینے میں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں۔ لیکن یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ اسلام نے بغیر کوئی سزا دیے، بغیر کسی کو جیل میں بند کیے، بغیر کوئی لمبے چوڑے لیکچر دیے اور بغیر کوئی بہت بڑے کتابیں لکھے 2 آیتیں سنا کر لوگوں کے منہ سے جام اتروا دیے۔ کیا چیز تھی وہ؟ کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ ایمان کی طاقت سے، تربیت سے، آخرت کے اجر کے لیے کہ یہاں نہیں تو وہاں تو ملے گا۔ بعض اسکالرز نے، مثلا سموئل ملز نے اپنی کتاب لرننگ اباؤٹ الکوہل میں کہا ہے، اس حقیقت واقعہ کی بنیاد پر بنایا گیا کہ اس کی ممانعت شراب سے جنگ کرنے کے سلسلے میں ناکام ہو گئی۔ وہ لکھتا ہے کہ شراب کے مسئلے سے برد آزما ہونے کا طریقہ بنیادی اعتبار سے صرف عقیدے کی گزرگاہ سے ممکن ہے۔ کسی کو بھی شراب اگر چھڑانی ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ ایمان مضبوط کرو۔ اس کا ایمان مضبوط ہوگا، ارادہ مضبوط ہوگا تو وہ اس وبال سے نکل آئے گا۔ اسی طرح آرنلڈ ٹوائن بھی مشہور ہسٹورین ہے، اس نے اپنی کتاب سویلائزیشن آن ٹرائل میں لکھا ہے، بے شک اسلامی روح اس بات کی طاقت رکھتی ہے کہ وہ انسان کو شراب کے بندھن سے مضبوط دینی عقائد کے ذریعے آزاد کرا دے، کیونکہ اس نے اس کے ذریعے وہ چیز ثابت کر کے دکھا دی جو انسانیت اپنی طویل تاریخ میں کرنے کے قابل نہ ہوئی۔ پوری ہسٹری اس بات کی گواہ ہے کہ اسلام کے علاوہ یہ کامیابی کسی اور کو نصیب ہی نہیں ہوئی کہ کوئی ایسی عادت لوگوں سے چھڑا سکے۔ یہ ٹائن بی کے الفاظ کا ترجمہ ہے۔ بلا شبہ صرف اسلام ہی کے لیے یہ ممکن ہو سکا کہ وہ اس چیز کو ثابت کر کے دکھا دے جس کو قوت کی بنا پر عائد کردہ قوانین اور بیرون نفس کی پابندیاں کر کے نہ دکھا سکیں۔ اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ اسلام اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ انسانیت کو اس مغربی تمدن کے اثرات سے نجات دلا دے جس کے جال پورے اطراف عالم کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ اسی لیے تو اسلام اتنی بڑی تھریٹ ہے ان سب کے لیے، اور اپنی کمزور ترین حالت کے باوجود بھی یہ لوگوں کے لیے ایک خوفناک چیز ہے، اور اس کو اسلامک بام کا نام دیا جاتا ہے جو ایٹم بام سے بھی زیادہ دیر پا اثرات رکھتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ خمر جو ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پہ کھانے سے منع فرمایا جس پر شراب ہو۔
آپ نے ان برتنوں کو استعمال کرنے سے منع کر دیا جن میں شراب بنائی اور پی جاتی تھی. بعد میں جب حرمت کا قانون نافذ ہو گیا تو برتنوں سے پابندی اٹھا لی گئی. اب جیسے شراب کی بوتلیں ہوتی ہیں بعض اوقات ان کو دھو کے ان کو کسی ڈیکوریشن میں استعمال کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پینے والے کے لیے کوئی خاص حد مقرر نہیں تھی، کوئی خاص سزا مقرر نہ تھی. جو اس جرم میں گرفتار ہو کے آتا اس کو جوتے مارے جاتے، لاٹھیوں سے مارا جاتا، کھجور کے سنٹے مارے جاتے، مکے وغیرہ مارے جاتے. زیادہ سے زیادہ 40 ضربیں آپ کے زمانے میں اس جرم پہ لگائی گئی، یعنی 40 جوتے مار لو یا کوڑے مار لو یا کچھ بھی. حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی 40 ہی مارے جاتے. حضرت عمر کے زمانے میں بھی ابتدا میں 40 کوڑوں کی سزا رہی. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ جرم سے باز نہیں آتے تو انہوں نے مشورہ کر کے اس سزا کو دگنا کر دیا، یعنی 80 کوڑے کر دیے گئے. اسی سزا کو امام مالک، امام ابو حنیفہ اور ایک روایت میں امام شافعی شراب کی حد قرار دیتے ہیں، مگر امام احمد بن حنبل اور ایک دوسری روایت میں امام شافعی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 کوڑوں کو ہی پسند کیا ہے کہ جو اصل حکم ہے. اس کے بعد دوسری چیز جس چیز کو منع کیا گیا ہے وہ ہے والمیسر، جوا. میسر کا لفظ یسر سے ہے، آسانی. وہ کثیر مال و دولت جو مفت میں بآسانی ہاتھ لگ جائے، اسے ہی جوا اور قمار بازی بھی کہتے ہیں. جوئے کی مشہور قسم تو جو جوئے کے نام سے ہے وہ حرام ہے شرعن قانوناً، اور جواری کو کسی معاشرے میں عزت کے ساتھ نہیں دیکھا جاتا. لیکن افسوس کہ آج کے معاشرے میں ماڈرن بننے کے شوق میں کئی لوگ شوق میں دوسرے نام رکھ کے جوا کھیلتے ہیں. مثلا کارڈز کھیلنا، اگر اس میں پیسہ بھی انوالو ہو، یا کوئی بھی طریقہ ایجاد کر لیں آپ. اسی طرح لاٹری، معمہ بازی، ریفل کے ٹکٹ، انعامی بانڈز، ریس کورس اور بیمہ کی بعض شکلیں، شطرنج، یہ سب قمار کی قسمیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ الشطرنج من المیسر، شطرنج بھی جوا ہے، کھیل ہے ایک طرح کا. تو جوا جو ہے اس کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا. تیسری چیز والانصاب، انصاب نسب کرنا سے ہے، کسی چیز کو گاڑنا. ایسے مقامات جنہیں کسی موجودہ یا غیر موجود بت یا کسی دوسرے شرکیہ عقیدے کی بنا پر عوام میں تقدس کا درجہ حاصل ہو. کوئی بھی چیز جسے مقدس مان لیا جائے وہ اصل میں مقدس کوئی نہیں، بس سمبولکزم میں، یعنی سمبل کے طور پر خود ہی پہلے اسے مقدس مانا، پھر اس پہ نظر و نیاز چڑھانے لگے. اس میں بنیادی جو اسپرٹ ہے انصاب کے حرام قرار دینے کی وہ یہ کہ یہ کام دراصل اللہ کے علاوہ دوسروں کی خوشی کے لیے ہوتے تھے، ان کے نام پر ہوتے تھے، اس لیے ان کو حرام قرار دیا گیا. بت پرستی، بت فروشی، مجسمے، ان کی خرید و فروخت ویسے ہی حرام. اور کہاں یہ کہ ان کو کہیں گاڑ کے پھر وہاں نظر و نیاز ہو تو اس سے بھی بڑا جرم. اب ہمیں ایک سیدھا رکھا ہوا بت تو نظر آتا ہے، لیکن کئی انسانوں کو جو ہم بت بنا کے پوجتے ہیں وہ بعض اوقات ہم کو نظر نہیں آتے، اور ویسے بھی نہیں آتے وہ، اور ہم ان سے بہت ہائی ہوپس رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے معلوم نہیں کیا کچھ کریں گے. تو ان کی قبروں پر جا کر نظر نیاز دینا، اگر آپ اللہ کے لیے دے رہے تو آپ کہیں بھی دے سکتے ہیں، گھر پہ ہی دے لیں، جیسے قربانی کا گوشت گھر پہ ہی آپ ذبح کرتے ہیں یا کسی بچڑ خانے میں. تو ایسی کوئی بھی چیز کرنا یہ بھی ممنوع ہے. چوتھی چیز والازلام، وہ تیر جن کے ذریعے فالیں نکالی جاتی، نیز وہ تیر جن کے ساتھ جوا کھیلا جاتا ہے، اس میں کارڈز بھی آ سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ فرمایا رجسم من عمل الشیطان، گندگی کے کام. اچھا گندگی کہاں سے آگئی؟ شراب میں تو ٹھیک ہے گندگی آتی، آپ کو معلوم ہے کیسے بنتی ہے؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی کوانٹٹی میں، مثلاً انگور سے عام طور پہ بنتی ہے، وہ کافی دن تک، بعض اوقات مہینوں وہ چیز وہاں سڑ کے سڑتی، اس میں سڑان اور بو اور نشہ اور معلوم نہیں کیا کچھ اس کے اندر پیدا ہو جاتا، پھر اس کو نچوڑ کے اس کے اندر سے سیچوریٹ کر لیتے ہیں. لیکن سرکہ جو ہے نشہ آور نہیں، وہ پھر اس کی آگے کچھ اور شیپ بدل جاتی ہے نا. تو جب کیمیکل چینج آ جائے کسی چیز میں اور اس کے اندر وہ تاثیر نہ رہے تو پھر وہ حکم بدل جاتا ہے.
پھر آپ دیکھیں کہ افریقہ کا ایک مخصوص علاقہ ہے جہاں پر ہاتھی سیب کھانے کے لیے جاتے ہیں، جب تک وہ پہنچتے ہیں کافی لمبا سفر کر کے تو سیب گل کر گر کر گل سڑ چکے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہاتھی اگر وہ گلے سڑے سیب کھا لیتے ہیں تو اس سے ان کے اندر اتنا نشہ آ جاتا ہے کہ وہ ٹکرے مار کر بڑے بڑے جنگل تباہ کر دیتے ہیں. تو کوئی بھی ایسی چیز جو نشہ آور ہو، جس میں انسان اپنے ہوش و حواس جو ہے وہ کھو بیٹھے، تو وہ چیز ناپسندیدہ ہے. اس میں سرور کی کیفیت کے لیے ہو یا بالکل ہی عقل ماری جائے، تھوڑی ہو یا زیادہ، سب کی ممانت. فرمایا رجس، تو شراب کے تو بنانے کا اور اس کے جو اجزاء ہیں، انگریڈینٹس، وہ ویسے بھی طیب میں نہیں آتے، لیکن میسر جو آپ بظاہر اس میں گندگی نظر نہیں آتی، لیکن اس سے دلوں میں جو بغض و عداوت پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور انصاب بھی بتوں کے نام پر، اور بتوں کی گندگی کے بارے میں بھی آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے نا، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، سورۃ الحج آیت 20 میں آتا ہے، پس بتوں کی گندگی سے بچو. تو بت تو بعض اوقات بڑے ہی سنگ مرمر کے خوبصورت سفید ہوتے ہیں، ان کی گندگی کہاں سے آ گئی؟ یعنی ان کے اندر جو تصور ہے اللہ کے شریک ہونے کا، یہ ایک انتہائی گندا خیال ہے. کوئی بھی عقل مند انسان ایسا خیال نہیں رکھ سکتا. پھر والازلام، اور تیر پانسے، ان کی گندگی کیا ہے کہ ان کے ذریعے جو مال حاصل ہوتا ہے وہ حلال نہیں ہوتا. تو کوئی بھی چیز جو حلال نہ ہو بیسیکلی وہ کیا ہے؟ رجس میں آ جاتی. حضرت عمر نے کہا کہ شراب تیرا ستیہ ناس ہو، تیرا ذکر تو جوئے انصاب اور ازلام کے ساتھ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ حرام کا لفظ نہیں لکھا ہوا، تو اگر خمر حرام نہیں تو وہ تو جوا بھی حرام نہیں، کیونکہ اس کا بھی ذکر ساتھ ہے. پھر تو وہ انصاب بھی حرام نہیں، پھر تو ازلام بھی حرام نہیں. لیکن قرآن میں اگر لفظ حرام نہیں بھی تو حدیث میں لفظ موجود ہے وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ. انما یرید الشیطان، بے شک شیطان چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تمہارے دلوں میں عداوت اور بغض پیدا کر دے. کس طرح؟ فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے. اور کیا نقصان ہے؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تم کو روک دیتا ہے اللہ کے ذکر سے. شراب پی کے تو عقل ماری جائے گی، تو نماز کیسے پڑھیں گے، ذکر کیسے کریں گے؟ اور جوئے میں کیسے ہوتا ہے؟ وہ اس کی ایسی لت پڑ جاتی ہے کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کو نشہ ہو جاتا ہے جوا کھیلنے کا، ان کو اور کام سب بھول جاتے ہیں، وہ ایک دیوانہ وار اس چیز میں انوالو ہو جاتے ہیں. فرمائیے اللہ کے ذکر سے بھی روکتی ہیں چیزیں. وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے. کبھی آپ میچ دیکھنے بیٹھے ہیں اور جمعے کی نماز کا وقت ہو جائے اور اپنے بھائیوں کو، شوہروں کو دیکھا کریں کتنی بھاری ہو جاتی ہے ان پہ نماز. اچھا یہی نہیں پڑھ سکتے، یہی پڑھ لیتے ہیں، آج ظہر پڑھ لیتے ہیں. بعض اوقات اگر آپ کوئی ایسی گیم کھیل رہے ہو اور کچھ نہیں، اگر آپ یہ لوڈو ہی لے کے بیٹھ جائیں نا اور نماز کا وقت آ جائے تو آپ کہاں روکیں گے؟ روک ہی نہیں پاتے. تھوڑا سا اور، تھوڑا سا اور، تھوڑا سا. کیرم بورڈ لے کے بیٹھ جائیں، آپ اٹھ ہی نہیں سکیں گے. کمپیوٹر، جی ہاں، اس پہ گیمز، چیٹ پہ چلے جائیں، آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا کیا وقت ہو چکا ہے. ایک کے بعد ایک سائٹ پہ جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک پہ ادھر ادھر ادھر، پوری دنیا ہے اسکرین میں، گھر بیٹھ کے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں آپ. فرمایا کہ یہ چیزیں تمہیں اس لیے روکا جا رہا ہے کہ نمبر 1 تو یہ گندگی ہے، نمبر 2 یہ کہ عداوت اور بغض پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، نمبر 3 اللہ کے ذکر سے روکتی، نمبر 4 نماز سے روکتی. اللہ تعالیٰ پوچھتے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، رکنے والے ہو؟ رکو گے؟ ہم تو نہیں رک رہے، آپ کہتے رہیں. ظاہر ہے جو لوگ کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں، عمل سے کہہ رہے ہیں، اور عمل سے کہنا زیادہ سخت ہے. ہم تو نہیں رک رہے. اور پھر ساتھ ہی فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. وَاحْذَرُوا، اور بچ کے رہنا، محتاط رہنا، پکڑ نہ ہو جائے، پھسل نہ جاؤ. وَاحْذَرُوا. اچھا کبھی سوچا آپ نے کہ اس کے فوراً بعد اطیعوا الرسول کیوں آیا؟ کہ اگر قرآن میں تمہیں کوئی نظر آتا ہے کہ کہیں سے گنجائش نکلتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھو کہ جب یہ آیتیں اتری تھی تو لوگوں نے کیا کیا تھا، اور خود آپ نے کیا فرمایا تھا، اور صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ موڑتے ہو، باز نہیں آتے،
فَاعْلَمُوا تو جان لو کیا انما علی رسولنا البلاغ المبین کہ ہمارے رسول پر تو کھلم کھلا پہنچانا تھا، اس نے تو بات پہنچا دی. اب اگر تم یہ کہہ کہ جی یہ حدیث میں اس لیے ہم یہ نہیں مانتے تو بتانے والے کا کوئی نقصان نہیں، تم اپنی خیر مناؤ. دیکھو پھر ہوتا ہے کیا، لیس علی الذین آمنوا کوئی حرج نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے کام کیے، جناح کوئی گناہ، فیما اس میں جو طعموا وہ کھا پی چکے. یعنی پچھلی زندگی میں اگر بتوں کی کمائی یا ازلام اور انصاب سے کچھ کھایا پیا یا شراب پی لی، اسی لیے طعموا کا لفظ آیا جو کھانے اور پینے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اذا متقوا جب وہ تقوی اختیار کریں، وآمنوا اور ایمان لائیں، وعملوا الصالحات اور عمل کریں اچھے، ثم اتقوا پھر تقوی کریں، وآمنوا اور ایمان لائیں، ثم اتقوا پھر تقوی کریں، واحسنوا اور اچھا رستہ اختیار کر لیں، احسان کریں. واللہ یحب المحسنین اور اللہ محبت رکھتا ہے محسنین سے. اب یہ 3 دفعہ کیوں آیا واتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا، پھر تقوی اور ایمان، پھر تقوی اور ایمان؟ اس لیے کہ انسان ایک دفعہ وعدہ کرتا ہے اچھا نہیں کروں گا، پھر تھوڑے دن پھسل جاتا ہے، پھر احساس ہوتا ہے، پھر انسان سنبھلتا ہے، پھر پہلے سے ذرا بہتر حالت ہوتا ہے، پھر پھسلنے کا ڈر ہوتا ہے، پھر دوبارہ تقوی کی طرف آ جاتا ہے اور انسان بالآخر سنبھل جاتا ہے. اس لیے بار 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 کی بات ہے. پہلی مرتبہ تقوی اور ایمان کہ جب حکم آیا تو انسان نے کہا ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوا، پھر اس کمپنی میں گئے، پھر ویسے ہو گئے، پھر نکلے، پھر بھاگے، پھر تقوی کیا، پھر یعنی انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ ایک دفعہ اگر اس نے وعدہ کر لیا تو ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی. یہ چیزیں چھوڑنا آسان نہیں ہوتی، ان کو ٹائم لگتا ہے، لیکن گیو اپ نہیں کرنا، کوشش کرتے رہنا ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. بالآخر وہ وقت آئے گا کہ جب تم احسان کے درجے پہ پہنچ جاؤ گے. احسان کا درجہ کون سا ہے؟ کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے اللہ کی عبادت کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، وہ نظر آنے لگ جائے. ابھی تو کیا ہوتا ہے، ہمارے کام اکثر لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، میڈم کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ سٹیج آ جائے کہ اللہ کے لیے ہونے لگے تو جو پھر کمٹمنٹ آتی، قربانی اور سیکریفائس اور اخلاص آتا ہے، وہ اس سے پہلے نہیں آتا. کسی انسان کے لیے کام کر کے وہ کام میں وہ جدت، وہ بہتری آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ اللہ کے لیے نہ ہونے لگ جائے. اس کا لطف ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. تو احسان کا درجہ کیا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا تمہیں نظر آ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سامنے کھڑا ہے. جیسے وہ ایک بچے کو نظر آتا تھا کہ ابا وہ دیکھ رہا ہے، چوری نہ کرو، وہ دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ کیفیت نہ بھی ہو تو اتنی تو ہو کہ تمہیں نظر آنے لگے، تم نہ دیکھ سکو تو یہ تو ہو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے، یہ احساس تو رہے. اور جب یہ کیفیت آ جائے تو ایسے ہی لوگ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس وقت شراب پی جب ابھی حرمت نہیں ہوئی تھی اور اسی حال میں وہ شہید ہو گئے، تو ان کے لیے کیا ہے کہ نہیں، اگر وہ اس وقت تقوی اور احسان کی راہ پر تھے تو کوئی حرج نہیں. دوسرا یہ کہ اکثریت نے تو فوراً ہی چھوڑ دی، لیکن اکا دکا کیسز بعد میں بھی ہوتے رہے. اس میں سے ایک واقعہ ہے جو بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک شخص شراب کے جرم میں پکڑا ہوا آیا تو لوگ اس کو لعنت کرنے لگے. آپ نے فرمایا اسے لعنت نہ کرو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. کہ بعض لوگ اس جرم میں مبتلا ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایسی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں کہ جن سے نکلنے میں ان کو ٹائم چاہیے. ہمارا حال کیا ہے، جس کے بارے میں پتا چلے ہم سب سے پہلے صرف اس کو لعنت ملامت شروع کر دیتے ہیں اور اس کی اصلاح کی اور مدد کی کوشش نہیں کرتے کہ اس کو نکال باہر لائیں. تو اس کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے کہ ایسے شخص کو مورل سپورٹ دی جائے، اس کی کمپنی بدلی جائے اور پھر وقت دیا جائے، ایک کے بعد ایک سٹیج. یہ جو 3 دفعہ ہے نا، آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، یہ سب کیا ہے؟ یہ گریجولی آگے بڑھنے کی بات ہے. پہلی دفعہ روح اور قلب کا تعلق، تزکیہ نفس. دوسری مرتبہ انسانوں کا انسانوں سے تعلق، حقوق العباد
کی وجہ، کیونکہ انسان جب شراب جوئے میں بڑھتا ہے تو حقوق العباد بہت متاثر ہوتے ہیں. بیوی کو مارنا شروع کر دیا، اس پہ زیادتی شروع کر دی، بچوں کے ساتھ زیادتی. اور تیسری مرتبہ جو ہے اللہ اور بندے کا تعلق ہو جائے، کسی سے نہ ڈرے اور نہ کسی کی خاطر، بلکہ صرف اللہ کی خاطر ایک کام کرے. سورۃ المائدہ کا یہ حکم کافی بعد میں آیا ہے، اس سے پہلے 2 حکم گزر چکے. ان 2 احکامات کے آنے کے باوجود بعض لوگ ابھی تک شراب پی رہے تھے. پھر اس آیت میں قطعی حرمت کا ذکر ہے کہ اب اس کے بعد بالکل بھی اجازت نہیں ہے. اب جب لوگوں کو اس بات کی شدت کا احساس ہوا کہ یہ کام بہت ہی گناہ کا کام ہے، رجسن ہے، عمل الشیطان ہے، تو ہمارے ان بھائیوں کا کیا ہوگا جنہوں نے شراب چھوڑی نہیں تھی ابھی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. یعنی ویسے وہ نیک تھے لیکن وہ ابھی چونکہ شراب کی حرمت نہیں آئی تھی تو شراب سے رکے نہیں تھے. تو اس کے جواب میں فرمایا کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، کہ جو لوگ ایمان لا چکے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان پر کوئی گناہ نہیں اس معاملے میں جو وہ پہلے کھا پی چکے. یعنی جو شراب اور جوئے کی رقمیں کھا پی چکے. اور خاص طور پر اشارہ ہے کچھ ان لوگوں کی طرف جو جنگ احد کے دن صبح شراب پی کر شہید ہو گئے تھے، کہ کیا ان کی شہادت قبول ہوئی؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ ان کے پاس ایمان تھا اور باقی ان کے اعمال نیک تھے، اور اگر اس وقت تک اس چیز کی حرمت نہیں آئی تھی اور وہ اسی چیز کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو کوئی حرج نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ شراب کی ممانعت بھی 3 مرتبہ ہوئی ہے، اور 3 مرتبہ کچھ لوگوں نے اس کو کم کر دیا، کچھ لوگوں نے کم کر دیا اور کچھ لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا. جن کے اندر بہت تقویٰ تھا انہوں نے پہلی مرتبہ ہی چھوڑ دی، کچھ نے دوسری مرتبہ اور باقی سب نے آخری مرتبہ. پھر اکا دکا کوئی کیس رہ گیا کہ جو بعد میں بھی باز نہ آئے. پھر ایک اور اینگل سے اس کو دیکھیے کہ جب بھی کوئی انسان کسی غلط چیز کو چھوڑتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ایک ہی دن میں چھوڑ دے. ایک حکم سنتا ہے، انسان عمل شروع کرتا ہے، پھر کچھ دن کے بعد انسان آہستہ آہستہ پھر ویسا ہی ہونے لگتا ہے. پھر دوبارہ جب اس کا احساس ہوتا ہے تو پہلے سے زیادہ ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ انسان ہے، دوسرا درجہ آ جاتا ہے، پھر تیسرا درجہ آتا ہے جو اصل درجہ ہے، جس میں تقویٰ کے ساتھ احسان بھی شامل ہے. احسان کا درجہ نیکی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ کو شروع میں کوئی حکم پتہ چلتا ہے قرآن کا تو آپ کے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے، آپ اس کو چھوڑتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، کچھ دن کے بعد پھر ادھر ادھر ڈاواڈول ہونے لگتے ہیں، پھسلنے لگتے ہیں، کچھ چھوڑ دیا کچھ کر لیا، لیکن آپ کی کوشش جاری ہوتی ہے. اس کوشش میں پھر دوسرا سٹیپ آ جاتا ہے. اگر کوشش جاری رہے تو آپ دوسرے مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں، اور دوسرے مرحلے میں کیا ہے کہ پھر پہلے سے بہتر ہوتا ہے لیکن ابھی بھی پرفیکشن نہیں ہوتی. اور تیسرا مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں تقویٰ بھی ہے، ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے اور احسان بھی ہے. احسان کے درجے پر نیکی کرنا وہ نیکی ہوتی ہے جو محض اللہ کے لیے کی جائے، جس میں کوئی ریاکاری، کوئی دکھاوا، کوئی دوسری غرض شامل نہ ہو. اور یہی نیکی کا اعلیٰ ترین مقام ہے، جب سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے. احسان کا درجہ، انتہائی شکر گزاری کا درجہ. ہم سب ذرا اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم کون سے درجے پر ہیں، پہلے پر یا دوسرے پر یا تیسرے پر، ابھی ابتدا ہے یا درمیان میں ہیں یا آخری سیڑھی چڑھ چکے ہیں. اور بات یہ ہے کہ ان میں سے صرف ایک چیز ظاہر کی ہے، 3 چیزیں اندر سے تعلق رکھتی ہیں. ایمان بھی اندر کی بات ہے، تقویٰ بھی اندر سے متعلق ہے اور احسان بھی اندر سے متعلق ہے. احسان کی کیفیت بھی اندر کے ساتھ ہے. جو لوگ احسان کے درجے پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں
وہ ہر دنیا کے نفع نقصان سے بالا ہو جاتے ہیں، وہ ہر حال میں نیکی کا سوچتے ہیں، کوئی ان کے ساتھ کرے یا نہ کرے، وہ کسی کے بدلے کے طور پہ نہیں کرتے، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، انہیں ہر حال میں کرنا ہے۔ وہ کسی انسان سے ڈر کے کسی اچھے کام کو چھوڑتے نہیں، کسی انسان کی خوشامد سے کوئی اچھا کام کرتے نہیں، کسی کی تعریف سے وہ اوپر نہیں چڑھتے، کسی کی بد تعریفی سے وہ نیچے نہیں اترتے، وہ اپنی ہی رفتار سے نیکیوں کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، ہر ایک سے بے نیاز ہو کر۔ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یعنی جس انسان کو اللہ کی معرفت ہو جائے، جس انسان کا اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، جو انسان اللہ کی عظمت اور بڑائی اور کبریائی سے آشنا ہو جائے، اس انسان کے لیے دونوں جہان پھر ہیچ ہو جاتے ہیں۔ وہ نیکی دنیا میں نہ مال کمانے کو، نہ نام کمانے کو، نہ عزت کمانے کو، ان میں سے کسی مقصد کے لیے نہیں کرتا۔ وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کے رب نے اس پر جو نعمتیں نچھاور کی ہیں وہ اس کا شکر ادا کرے۔ اور جنت کا بھی طلبگار وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جنت رب سے ملاقات کی جگہ ہے۔ وہ جنت کا طلبگار اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں جا کے اچھے اچھے کھانے کھائے گا اور عیش عیاشی کرے گا اور یہ ملے گا اور وہ ملے گا، ٹھیک ہے وہ سب چیزیں انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں، لیکن اس کی اٹریکشن ان سے بڑی چیز میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات، اللہ کی ذات۔ اس کا مقصود اور مطلوب اللہ کی ذات ہو جاتی ہے، اور جنت اس کو اچھی لگتی ہے، وہ جنت کی دعا کرتا ہے، اور اسی لیے تو جنت الفردوس مانگتا ہے کہ اعلیٰ ترین جگہ جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے وہ ملے، کہ بہت ہی قرب ملے، کیونکہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے دل میں لازمی تمنا ہوتی ہے کہ اس کا قرب بھی اس کو حاصل ہو جائے، وہ اس کے قریب ہو جائے۔ تو جس شخص کو احسان کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، پھر اس کا اصل مطلوب، مقصود، منزل اس کا رب بن جاتا ہے۔ وہ جنت سے بھی محبت کرتا ہے تو اس لیے کہ وہاں وہ اللہ تعالی کا مہمان ہوگا۔ ان المتقین فی جنات ونہر، متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق، ایک سچی مجلس میں جہاں کوئی ریاکاری نہیں، دھوکہ نہیں، فریب نہیں، دکھاوا نہیں، کچھ نہیں۔ مقعد مجلس، صدق سچائی والی، عند ملیک مقتدر، اس بادشاہ کے پاس جو اقتدار والا ہے، بہت قدرت والا ہے، وہ اس کے مہمان ہوں گے، اس کی ملاقات کو وہاں جائیں گے۔ مثلا آپ اپنے کسی عزیز ترین دوست کے پاس جاتے ہیں ملنے کے لیے، وہ آپ کو اچھی جگہ بٹھاتا ہے، پانی آفر کرتا ہے، کچھ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، آپ خوش ہوتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، لیکن آپ کی اصل خوشی کس میں ہوتی ہے؟ اس کھانے پینے میں یا ملاقات میں؟ لیکن کچھ لوگوں کو ملاقات سے زیادہ کھانے پینے میں انٹرسٹ ہوتا ہے، اسی لیے ہمارے ہاں اب خود لوگ کم اویلیبل ہوتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں زیادہ آفر کرتے ہیں، کمپنسیٹ کرتے ہیں نا اس سے۔ تو جس کو محبت ہوتی ہے اسے محبوب کی تلاش ہوتی ہے، نہ کہ کھانے پینے کی تلاش۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کیا کچھ کھلایا اور پلایا گیا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں جس سے ملاقات کو گیا اس کی ملاقات ہوئی کہ نہیں۔ تو ہم سب اگر جنت بھی مانگتے ہیں یا جنت میں جانا چاہتے ہیں تو جنت کا نام سنتے ہی جو اصل خوشی ہونی چاہیے وہ اللہ کی ملاقات کی ہے۔ وہ حدیث میں آتا نا کہ ہر بندے کو وہ سب کچھ دے دیا جائے گا جو وہ چاہے گا۔ جب انسان کا دل بھر جائے گا نا چیزوں سے کہ بس اب اور کچھ نہیں چاہیے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا آپ دکھائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ نظر آئیں گے تو بندے کو ہر وہ چیز جو اس کے پاس ہوگی بھول جائے گی، انسان فراموش کر بیٹھے گا، یہ تو نہیں چاہیے، تو چاہیے۔ دنیا میں یا آخرت میں اس سے زیادہ خوبصورت، حسین، محبوب، عمدہ چیز کوئی ہے ہی نہیں
کہ اللہ کی محبت کا احساس دل میں جاگ اٹھے اور اس کے ساتھ آخرت میں اس کے دیدار کی طلب اور تڑپ اور تمنا ہو جائے. جو اس لیے جیتا ہے، اس لیے مرتا ہے، وہ ہر لطف پا لیتا ہے. وہ تنہائی میں بھی مسکراتا ہے، کیونکہ وہ تنہا ہو کر بھی تنہا نہیں ہوتا. وہ اپنے رب کو اپنے ساتھ محسوس کرتا ہے. وہ ہر پریشانی کے عالم میں پرسکون رہتا ہے. وہ دنیا کی کوئی خوشی اس کو بہت مروب نہیں کرتی. وہ کسی کی بڑائی سے، کسی اور چیز سے مروب نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا رب ان سب چیزوں سے بڑا ہے. نہ مال، نہ دولت، نہ کسی کا بڑا گھر، نہ محل، نہ زیورات، نہ کچھ اور کچھ بھی امپریس نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کے رب کے پاس ان سب چیزوں سے بہت بڑا ہے، بہت کچھ. اگر وہ مل جائے تو سب کچھ انسان کا. بچوں کو اطمینان ہوتا ہے نا، ہمارے ماں باپ کے پاس اتنا ہے، ہمیں کیا پریشانی. کچھ کمی ہوگی بھی تو ہمارے ماں باپ کے پاس بہت کچھ ہے. کتنا مان ہوتا ہے نا کہ رشتہ ہے ماں باپ سے ایک. تو اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. جس کی دوستی اللہ سے ہو جائے اس کو کتنا مان ہوگا کہ میرے رب کے پاس سب کچھ ہے اور وہ سب کچھ دے سکتا ہے. پھر کوئی چیز فکر مند نہیں کرتی. یہی اصل منزل ہے جس تک ہم سب کو پہنچنا ہے، احسان کی منزل. کہ صرف عدل نہیں کہ اللہ نے دیا چلو کچھ نماز پڑھ لیں، چلو ہمیں کچھ دین کی سمجھ آ گئی، چلو تھوڑی بہت ہم بھی کسی کو دے دیں. نہیں، قربانی کے درجے پہ کہ دنیا ملتی ہے یا نہیں ملتی، صلے میں کچھ آتا ہے کہ نہیں آتا. وہ جو مل گیا، اس سے بڑا صلہ کیا چاہیے؟ اس سے بڑی بھی کوئی چیز چاہیے ہم کو؟ اگر وہ ہمارا ہو جائے جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، تو جن کی نظریں اپنے رب پر ہوتی ہیں، پھر وہ چھوٹی چیزوں کے لیے نہ بھاگتے ہیں، نہ لڑتے ہیں، نہ روتے ہیں اور نہ ان میں کھو جاتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ پہلا جو اتقوا اور آمنو ہے یہ تعلیم اور تربیت ہے. آمنو کو انہوں نے کمٹمنٹ قرار دیا، عمل الصالحات کے اچھے اعمال سے اس کا اظہار. پھر اتقوا اگلا تقوی کی سٹیج، مزید تربیت نفس. پھر آمنو کمٹمنٹ کا ایک اور لیول. پھر اتقوا ہائیسٹ لیول آف ایجوکیٹنگ اینڈ ٹریننگ کانشیس، سب سے زیادہ بلند درجے کی تعلیم اور تزکیہ نفس. اور احسنو اعمال صالح کا بلند ترین درجہ جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی ہوتی رہے. اور یہ گریجولی انسان ترقی کرتا ہے، انسان کے اندر وسعت آتی چلی جاتی ہے. ایمان انسان کو وسعت نظر و قلب دیتا ہے. یہ کسی نے ایک کمنٹ بھیجا ہے، میڈم جب شراب اور جوئے کی آیات آئیں تو ایک دم سے میرے ذہن میں ایک کلیئر پکچر آ گئی کہ کس طرح ان دونوں چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے. مجھے ایک بار ایک خاصی بڑی لیزنگ کمپنی کے مارکیٹنگ مینیجر جو کہ ہندو تھے لیکن اپنے کام اور کمپنی کے ساتھ بہت سنسیئر تھے، انہوں نے بتایا کہ گورنمنٹ کے آفیسر سے زیادہ تر کام جو کہ پرائیویٹ کمپنیز کے غیر قانونی ہوتے ہیں وہ رشوت کے ذریعے کرائے جاتے ہیں. لیکن کچھ آفیسرز جو رشوت نہیں لیتے انہیں اس طرح سے ٹریپ کیا جاتا ہے کہ وہ خود بخود جال میں پھنس کر رشوت لینے اور غلط کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. وہ اس طرح کے ان آفیسر سے دوستی کر کے انہیں ہلکے ڈوز سے جو کہ کوک وغیرہ میں مکس کر کے دیتے ہیں شراب کا چسکا لگایا جاتا ہے. اگر آفیسر پہلے سے شراب کا عادی ہو تو ان کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے. پھر انہیں ایسے کلبز میں لے جاتے ہیں جہاں بڑے پیمانے پر جوا کھیلا جاتا ہے. کچھ دن انہیں صرف دکھا کر ٹیمپٹ کرتے ہیں اور پہلے سے کی گئی ساز باز کے تحت مسلسل جیت کر ان افسروں کے دل سے جوئے کی برائی ختم کر دیتے ہیں. جب یہ افسر شراب کے نشے میں ہوتے ہیں تو تھوڑا سا زور دینے پر جوا کھیلنے پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں. پھر انہیں مسلسل جتوایا جاتا ہے. پھر بتدریج اس چیز کا نشہ بڑھنے لگتا ہے کیونکہ آسانی سے ملنے والے مال کا نشہ بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر یہ افسر زیادہ بڑی رقموں کا جوا کھیلنے لگتے ہیں. پھر جب بہت بڑی رقم لگا دیتے ہیں تو انہیں ہروا دیا جاتا ہے. جوئے کے اڈوں میں نئے آنے والوں کے لیے ہار جیت پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے.
اب جب کہ یہ بہت بڑی رقم ہار دیتے ہیں اور رشوت نہ لینے کے سبب ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ تو ہوتا نہیں، پھر انہیں یہ رقم انہی لوگوں سے ادھار لینی پڑتی ہے، پھر ہر بار جیتنے کی امید میں ادھار لے لے کر مزید رقم لیتے جاتے ہیں، اور یہ ادھار اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ اس کے عوض ان پرائیویٹ کمپنیز کے لوگوں کا ہر ناجائز کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کسی طرح تو جان چھڑانی ہے۔ اس کے نتیجے میں گورنمنٹ کے جو تھوڑے بہت افسران ایماندار ہیں انہیں بھی خرید لیا جاتا ہے، اور نتیجہ صرف کرپشن ہے۔ ہاں، یہ جوئے کے بارے میں ایک اور کمنٹ ہے کہ امریکہ کے شہر لاس ویگس میں خاص طور پر کاسینوز یعنی جوئے خانے ہیں۔ ہمارے بھی بہت سے لوگ وہاں شوق سے جاتے ہیں، اور جوئے کو بہت ماڈرن طریقوں سے خوبصورت روشنیوں کے اس شہر میں کھیلا جاتا ہے۔ شراب کے اور مختلف نشہ آور اشیاء کے انسانی ذہن اور جسم پہ اثرات۔ انسانی دماغ پر اثر، یعنی جب شراب انسان پیتا ہے تو دماغ پہ اثر ہوتا ہے۔ دماغ میں خمر انہیبیٹری پاتھ ویز پہ اثر انداز ہو کر اس کو دبا دیتی ہے، جو انسان کو بہت سے کام کرنے سے روکتا ہے۔ اس لیے نشے کی حالت میں جب انہیبیٹری پاتھ وے دب جاتا ہے تو انسان بے حیائی اور فحاشی کی باتوں کو اپنانے سے گریز نہیں کرتا اور قابل شرم حالت اور رویے اپنا لیتا ہے۔ 50 to 70% برین ڈس فنکشن ہو جاتا ہے، میموری لاس، ایکیوٹ اینڈ کرونک ڈپریشن، خودکشی کی طرف رجحانات اور میلان بڑھتا ہے، موڈ کی تبدیلیاں، ہاتھوں میں راشا، کنولژنز اور ہوش و حواس پر بھی یہ اثر پڑتا ہے۔ زیادہ استعمال سے چال میں بھی لڑکھڑاہٹ آ جاتی ہے۔ امریکہ میں 1/3 ایکسیڈنٹس کی وجہ الکوہل بیان کی جاتی ہے۔ گھریلو اور خانگی تنازع، طلاق، ریپ، چائلڈ ابیوز، جنسی تشدد وغیرہ کی بھی اہم وجہ الکوہل کا استعمال ہے۔ اسی لیے اسلام نے اسے ام الخبائث کہا ہے، تمام خرابیوں کی ماں۔ معدے اور نظام ہضم پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، آنتوں میں زخم کرتا ہے، مستقل ان سے خون رستا ہے، اور اکثر یہ السر پھٹ کر خطرناک صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ جگر جسم سے فاسد مادے کا اخراج کرتا ہے۔ الکوہل جب اس پہ اثر انداز ہوتا ہے تو زہریلے مادے جسم میں ہی رہ کر نقصان دہ ہو جاتے ہیں۔ فائبرس ٹیشوز جگر میں بننے کی وجہ سے جگر سخت ہو جاتا ہے۔ سروسس آف لیور کے نتیجے میں عموماً اموات بھی ہو جاتی ہیں۔ پینکریاس، الکوہل اس پر اثر انداز ہو کر انسولین جو کہ اس کا ہارمون ہے اور خون میں شوگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے، اس کا لیول متاثر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ کئی انزائمز جو کہ پینکریا میں بنتے ہیں اور خوراک ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں، ان پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ لہذا شوگر لیول شراب کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے۔ جب گلوکوجن کم پیدا ہونے لگتا ہے، گلوکوز کی کمی کی وجہ سے انسان کوما میں بھی جا سکتا ہے، اسی طرح بدہضمی بھی ہو جاتی ہے۔ ڈائیوریٹک ایفیکٹ، انسانی جسم میں پوسٹیریئر پیچوری گلینڈ اور ویسپریسین نامی ہارمون نکلتا ہے جو پیشاب کو کنٹرول کرتا ہے۔ شراب نوش کا یہ ہارمون متاثر ہو کر جسم سے کثرت میں پیشاب کا اخراج کرتا ہے اور ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو کر انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ ہارٹ، چونکہ الکوہل کا اثر ڈائجیشن اور ایبزارپشن اور ڈیٹاکسیفیکیشن پر ہوتا ہے، لہذا جسم میں خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے اور جسم میں کیلشیم اور میگنیشیم بھی کم ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ دونوں مسلز کو کنٹرول کرتے ہیں تو ان کی کمی کی وجہ سے مسل ٹویسٹنگ ہوتی ہے اور یوں کارڈیک اریتھمیا یعنی irregular ہارٹ ریٹ ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر، نیز یہ کہ الکوہل خون میں فیٹ بڑھاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ ہی سوڈیم ریٹینشن بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ لو امیونٹی، شراب کی وجہ سے انسان کا امیون سسٹم جو ہے اس پر بھی اثر پڑتا ہے۔ ریپروڈکٹیو سسٹم پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس میں مردوں کے اندر بھی صحت مند ہونے کے رجحانات اور زرخیز سپرمز کی کمی وغیرہ وغیرہ کی بیماریاں شامل ہو جاتی ہیں، جن کے نتیجے میں امپوٹنس اور انفرٹیلٹی ہو جاتی ہے۔ خواتین میں ایسٹروجن کا لیول کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مینسٹرل فلو میں کمی ہو کر بالآخر ان کو اکثر اوقات ایمینوریا کا مریض بنا دیتی ہے، یعنی مکمل طور پر مینسٹرل فلو کی کمی، اور اسی طرح کئی اور خرابیاں بھی بالآخر بریسٹ کینسر کا
چانسز بڑھا دیتی ہیں. جنین پہ یعنی پیٹ کے بچے پہ بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. شراب اور منشیات کا استعمال کرنے والی ماں کے بچے عموماً کمزور اور کئی طرح کی جسمانی کمزوری میں بھی مبتلا ہوتے ہیں. مثلاً ہاتھ پیر میں معذوری، دل کی خرابیاں، دماغی طور پہ معذور، جنسی اعضاء بھی نامکمل ہوتے ہیں، جیسے لڑکوں کی ٹیسٹیز کا پیٹ وغیرہ میں ہونا. یہ ایکچولی کسی ڈاکٹر نے ہر حصے پر جو اثرات پڑتے ہیں جس طریقے سے، اس کا جائزہ ایک لیا تھا، جس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. یہ کسی نے لکھا ہے کہ تقویٰ کا ذکر کھانے کے ساتھ کیوں؟ جب ہم جسم کی ضروریات، خوراک اور خواہش نفس میں بہت زیادہ محو ہو جاتے ہیں تو اپنی ذہنی نشو نما کو کم کر دیتے ہیں. عقل پر جذبات حاوی ہو کر روحانیت کمزور ہو جاتی ہے. اگر ہم معدے کے غلام بن جائیں تو ہماری عقل اور روح کو کنٹرول کرنے لگتا ہے. زیادہ کھانے کی وجہ سے لوگ زیادہ مرتے ہیں بنسبت بھوک سے مرنے کے. ایک ریسرچ میں ثابت کیا گیا کہ خوراک کا اثر براہ راست انسانی رویوں پر پڑتا ہے. جنک اینڈ فاسٹ فوڈ اور کیمیکلز والے کھانے جسم میں فاسد مادے بڑھاتے ہیں اور خارج نہیں ہوتے. اس سے آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے. یوں انرجی کی کمی کے ساتھ ساتھ کینسر جیسی بیماری تک میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان. یہ آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کرو. اور آگے کیا فرمایا تھا؟ ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو. یعنی ایک طرف تم حرام نہ کرو اور دوسری طرف زیادہ مت کھاؤ، کیونکہ اس سے انسان کی صحت پر اثر پڑتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ کیمیکلز والی غذائیں بھی استعمال نہ کی جائیں، کیونکہ ہم آرٹیفیشل فوڈ زیادہ پسند کرتے ہیں بنسبت نیچرل فوڈ کے. فروٹس، ویجیٹیبلز را شکل میں یا بوائلڈ شکل میں کھانا پسند نہیں کرتے، لیکن اگر اس کے اوپر میونیز اور کچھ اور الا ولا لگا لی جائے تو وہ پھر ہماری زبان جو ہے زیادہ اچھے طریقے سے اس کو قبول کرتی ہے. جتنے بھی پریزرویٹوز ہیں یہ اگر اس فوڈ کو پریزرو کرتے ہیں، سوچیں کہ آپ کے جسم کے اندر جا کے بھی تو کچھ پریزرویشن کر رہے ہوں گے نا، اور ہو سکتا ہے وہ فاسد مادوں کی ہی کرتے ہوں. آپ دیکھیے کہ کسی بھی چیز پہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا مقاصد شریعہ. مقاصد شریعہ کیا ہے؟ انسان کی جان کی حفاظت ہو، مال کی حفاظت ہو، عقل کی حفاظت ہو، عزت کی حفاظت ہو اور دین کی حفاظت ہو. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ساری چیزیں انسان کا حق ہے. زندہ رہنا بھی حق ہے، عزت بھی اس انسان کا حق ہے، اسی طرح دین بھی حق ہے، ایسے ہی مال بھی انسان کی ضرورت ہے. اور یہ سب کچھ انسان کے پاس ہونا چاہیے. کوئی ایسی چیز جو اس سے یہ حق چھینے، اسلام اس کو روکتا نہیں، یہ نہیں کرو. اس لیے چوری کو حرام کیا، ڈاکے کو حرام کیا، زنا کو حرام کیا، شراب کو حرام کیا. اب مثلاً آپ دیکھیے کہ جیسے شراب کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے حرام ہے. جیسے یہ پردے کے بارے میں ہر طرح طرح کی حجتیں ہوتی ہیں، ایسے شراب کے بارے میں بھی حجتیں ہوتی ہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، اور شاید ایک یہی واقعہ شراب کی حرمت کے لیے کافی ہے. کوئی قرآن کی آیت نہ سنائی جائے، کوئی حدیث نہ سنائی جائے، صرف آپ اپنی عقل سے فیصلہ کر لیجئے. میں ایک شریف آدمی ہوں، چند غلط قسم کے دوستوں کی رفاقت سے شراب پینے کا اتفاق ہوا. اس درمیان بدقسمتی سے اپنی 17 سالہ بچی سے بدفعلی کا مرتکب ہوا. 4 مہینے گزرنے کے بعد معلوم ہوا کہ بچی حاملہ ہے. میں نے خود بچی سے پوچھا، باپ نے خود بچی سے پوچھا تو بچی نے بتایا کہ یہ آپ کا کام ہے. یہ تحریر جو میرے سامنے اس شخص کی لکھی ہوئی ہے. آپ یقین کریں صرف مجھے اتنا پتا ہے کہ میں نے کچھ شرارت کی، مگر یہ کس طرح ہو گیا مجھے کچھ یاد نہیں. یہ مجھے ہوش آنے پر میری بچی نے بتایا. اب ماں پوچھتی ہے، سوال ہے، میرے شوہر نے میرے بچی کے ساتھ زیادتی کی نشے کی حالت میں. اس بچی کے علاوہ 4 چھوٹے بچے ہیں. شوہر کے علاوہ کوئی ہمارا خیال کرنے والا نہیں. بنوری ٹاؤن والوں نے فتویٰ دیا ہے کہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے، فوری طور پر عورت کو طلاق دے دیجیے، یعنی بیوی کو. آپ صرف مجھے اتنا بتائیں کہ اسلام فطری دین ہے. قصور نادانی میرے شوہر کی اور سزا مجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ چھوٹے بچوں والی ماں طلاق لے کر اس دور میں کیا عزت کی زندگی گزارے گی؟ میرا اور شوہر کا اتنے سالوں کا ساتھ ہے، کیا اس وجہ سے ٹوٹ جائے گا؟ آپ بتائیے. صرف ایک واقعہ، آپ اپنی عقل سے فیصلہ کر لیں کہ شراب حلال ہے.
ہونی چاہیے حلال جو کیے ہوئے ہیں لوگ، اس لیے کہ عقل کا نقصان ہے. حلال حرام کی تمیز مٹ جاتی ہے. اسلام نے جس چیز پر بھی پابندی لگائی ہے وہ کسی ضد میں نہیں لگائی، کسی کو ستانے کے لیے نہیں لگائی، کسی وجہ سے لگائی. کبھی بھی کوئی آپ کو یہ کہے یہ کیوں اور وہ کیوں، تو صرف کیوں کا جواب، کسی درخت کا پتا سوکھ گیا تو آپ یہ نہ کہیے کہ پتا کیوں سوکھ گیا، یہ دیکھیے کہ وجہ کیا ہے، موسم تو نہیں خزاں کا. کبھی فیصلہ نہ کیجئے کسی بھی حکم پر اسلام کے بدگمان یا بدظن نہ ہوئیے، یہ دیکھیے کیوں. 5 مقاصد شریعہ کو سامنے رکھیے. کوئی بھی چیز جس سے حرام کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، یا جس کو حلال کیا گیا ہے، اس کے پیچھے 5 وجوہات ہیں. کہ دین ہماری عزت بچانا چاہتا ہے، مال بچانا چاہتا ہے، عقل کو سنبھالنا چاہتا ہے، جان کو بچانا چاہتا ہے. قتل کیوں حرام کیا گیا؟ جان بچے. رشوت کیوں حرام؟ ڈاکہ کی چوری کیوں حرام کیا گیا؟ مال بچانا چاہتا ہے. تو حجاب کیوں؟ عورت کی عزت بچانا چاہتا ہے. اور اسی طرح جان کیوں؟ جان اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سے قتل کس لیے ہوتے؟ قتل کی وجوہات معلوم کیجیے، اس میں سے ایک بڑا پروپورشن کیا ہوگا؟ جیلسی. ایک چاہتا ہے اس لڑکی سے میں شادی کروں، دوسرا کہتا ہے میں بھی اسی سے ہی کروں گا. وہ اس کو مار ڈالے، جس طرح حابیل قابیل کے واقعے میں یہی وجہ بتائی جاتی. جو بھی قیمتی ترین چیز ہوتی ہے اسلام اس کو سنبھالنا چاہتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.